حضرات میں کہہ رہا تھا کہ آپ حضرات نے آج کی رات ذکر امام حسین سجائے ہیں اور آپ حضرات محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات مزدوری لے کر جائیے گا. اب اگر اجازت ہو تیزی کے ساتھ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. قاری صاحب کی موجودگی ہے, مولانا ثناء اللہ برکاتی صاحب کی موجودگی ہے, قاری زاہد صاحب کی موجودگی میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات اس شعر کا ضرور استقبال کریں گے. ابھی ہمارے یہ بھائی صاحب نعرہ لگا رہے تھے, ان کے نعرے کو میں دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا مجھے وہ مسکان بچی کی یاد آ رہی تھی جو نقاب پوش پہن کر اکیلے سو گیدڑوں کو للکار کر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی تھی. بنگلور یا کرناٹکا کا واقعہ ہے. وہ مسکان بچی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی تھی کہ بھارت میں رہتی ہوں خواجہ ہے میرے پاس, تجھ کو میں پست کر دوں نعرہ ہے میرے پاس, اور اسلام کی بیٹی ہوں یہ مسکان نے کہا کلیجی نہیں رکھتی ہوں کلیجہ ہے میرے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھتی ہوں کلیجہ ہے میرے پاس. ماشاءاللہ. اور اسلام کی بیٹی ہوں یہ مسکان نے کہا کلیجی نہیں رکھتی ہوں کلیجہ ہے میرے پاس. حضرات مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کے دیار محبت میں قاری زاہد صاحب کی محبت ہے. پہلی بار آیا ہوں, ایسا چھوٹ مل رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ نیتا قسم کے آدمی ہیں. میں تو ایک جگہ قاری ثناء اللہ صاحب کے ساتھ پروگرام گیا تھا, وہاں کے لوگ چھوٹ دے رہے تھے, لگ رہا تھا نیتا قسم کے آدمی ہے. وہ تو ایک شخص ایک جگہ میں گیا, ایک نیتا جی آنے کے بعد کہا مجھے اس بار ووٹ دیجئے, الیکشن میں جتائیے, میں آؤں گا آپ کے گاؤں میں قبرستان بنوا دوں گا. ایک بوڑھا لاٹھی لے کے کھڑا ہوا, بولا چپ رہو تم ہر بار ایسا ہی بولتا ہے. میرے گاؤں کی قبرستان بنوایا. وہ نیتا کہنے لگا میں اس بار نہیں بنوایا تو کیا دقت کی بات ہے, پہلے ووٹ دیجئے, ہمیں مضبوط کیجئے, رانچی جائیں گے منترالے لے کر آئیں گے تو ایک قبرستان کیا گھر گھر قبرستان بنوائیں گے کہ نہیں. آپ حضرات مسکرائیے, ریلیکس رہیے. اب میں اس شعر پڑھنے جا رہا ہوں. ان علماء کی موجودگی ہے اور یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, کہا جاتا ہے لیے منہ میں وفا کی زبان بیٹھے ہیں, زمین پہ علم و ادب کے آسمان بیٹھے ہیں, اور حقارت کی نظر سے انہیں دیکھنا نہیں, زمین پہ علم و ادب کے آسمان بیٹھے ہیں. اب میں بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں, اور اس شعر پر جو نعرہ لگائیں گے مولانا ثناء اللہ کی طرف سے 500 روپے کا انعام ہے, لیکن اس سال نہیں اگلے سال دیا جائے گا. میں آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں بہت بڑا شعر ہے. یقین جانے اس شعر پر قاری ثناء اللہ 100 روپیہ ضرور دیں گے, اگر نہیں ہوں گے تو پیسہ دے کر دیجئے گا, صبح لے لیجئے گا, عزت کی بات ہے. اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں آپ حضرات محبت کے ساتھ بول دیں یا حسین, اور محبت کے ساتھ بول دیں یا حسین. بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں, وفا کا پھول کھلا کر حسین لکھیں گے. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ حضرات تیار ہیں. وفا کا پھول کھلا کر حسین لکھیں گے, وفا کا پھول کھلا کر حسین لکھیں گے, جفا کو جڑ سے مٹا کر حسین لکھیں گے. کہو یزید سے یہ کربلا کی دھرتی پر ہم اپنا خون بہا کر حسین لکھیں گے. یزید سے یہ کربلا کی دھرتی پر ہم اپنا خون بہا کر لکھیں گے. کہو یزید سے یہ کربلا کی دھرتی پر ہم اپنا خون بہا کر حسین لکھیں گے. حضرات اگر آپ ہاتھوں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں, آن لائن کا زمانہ چل چکا ہے, اشارے کی زبان میں بول رہا ہوں, آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں. حضرات آئیے, آپ کی محبتیں شامل حال ہیں. آپ حضرات مسکرا گئے, ریلیکس ہو گئے, یہ میرے لیے کامیابی ہے. وقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو سفر کا آغاز کرنا ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ گزارش کروں گا آپ کی سماعتوں سے جڑنے کے لیے 10-15 منٹ کی گفتگو ہم اور آپ سماعت کریں گے, جہاں ہم اور آپ نبی کی نعت سنیں گے. آپ کا عشق بیدار ہوگا, قسمت بدلتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن جب تقریر سنیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام کیا درس دیتا ہے, اسلام کیا سبق دیتا ہے. یہ ہم اور آپ جب تقریر سنیں گے تب سمجھ میں آئے گا. میں گزارش کروں گا تیزی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا آفتاب رضا صاحب قبلہ آپ کی سماعتوں سے جڑنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں.
ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن بڑے بھائی شاعر اسلام قاری سعد رضا صاحب آپ کی سماعتوں سے جڑیں گے. قاری زاہد رضا معینی صاحب جڑیں گے. اور بالخصوص جس نے اپنے عنوان سخن کو جس موضوع سخن پر بناتا ہے اس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھنے والے خطیب حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ برکاتی کی خوبصورت گفتگو ہم اور آپ سنیں گے. محبت کے ساتھ نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہر ایک سمت صدا ہے حسین جیت گئے، زمانہ بول رہا ہے حسین جیت گئے. شکست فاس ہوئی ہے یزید والوں کی، یہ کربلا میں لکھا ہے حسین جیت گئے.